جناب صدر، جب کبھی کسی شہید کا ذکر سنتی ہوں تو مجھے کربلا کی تپتی ریت، معصوم بچے، جلتے خیمے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون یہ درس دیتا ہے کہ مومن ہو تو ان کے جیسا، سپہ سالار ہو تو ان کے جیسا کہ جس نے اپنی گردن کٹا لی تاکہ آئندہ اسلام کا بول بالا ہو۔ جگر کی پیاس بجھا کے آیا ہوں میں، تیری راہ میں گردن کٹا کے آیا ہوں، تمام حور و ملائک ہیں محو استقبال کہ میں سر پہ تاج شہادت سجا کے آیا ہوں۔ جناب صدر، جب ہم اپنی تاریخ کے دریچوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں آزادی پاکستان کا وہ منظر نظر آتا ہے کہ جب پاکستان کو کئی لاکھ مسلمانوں کے لہو سے پاک کر کے حاصل کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان جس کو ہمارے شہیدوں نے اپنے لہو کی روشنائی سے لکھا ہے، کہ وہ پاکستان نہ جانے کتنے ہی شہیدوں نے اپنا لہو نچھاور کر کے اس وطن کو حاصل کیا ہے، کہ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشا کے ستارے دے دیے جس کو، کہ جسے بخشا ہے زخموں نے لباس سے مشکبو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پہ لہو اپنا۔ جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا، وہ پاکستان زندہ ہے۔ اسی طرح 1965 کی جنگ میں ہمارے وطن کے جالوں نے وطن کی امن و سلامتی کو لے کر دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، کبھی میجر عزیز بھٹی کی صورت میں تو کبھی کیپٹن کرنل شیر خان کی صورت میں تو کبھی میجر توفیل کی صورت میں، کہ جس نے اپنے سینے پہ بم باندھ کر یہ ثابت کر دیا کہ چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں لیکن میں اپنے وطنوں کے دشمن کو مزہ چکھا کر رہوں گا۔ وہ مر کے بھی جی رہے ہیں اب تک، نشان حیدر جو پا گئے ہیں اور اس وطن کے دشمنوں کو اپنی نیند سلا گئے ہیں، کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے وطن کے جاں بازوں کو جو وطنوں کی اپنی سلامتی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کرتے ہوئے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی اعتزاز حسن کی صورت میں کہ جس نے ملک کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا لیا، تو کبھی ان 130 ننھے شہیدوں کی صورت میں جو خود تو شہید ہو گئے لیکن بعد میں اس اسکول کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے دشمن کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ مجھے خود تو پڑھنا ہے لیکن دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شکریہ۔